بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے حرف ندا۔ عربی میں یا حرف ندا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس اسم پر حرف ندا داخل ہو اس اسم کو منادا کہتے ہیں۔ تو منادا اگر مفرد ہو یعنی جمع یا تثنیہ نہ ہو، یا وہ مضاف اور مضاف علیہ یعنی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کی شکل میں نہ ہو، مفرد ہو یعنی اکیلا ہو، تو وہ رفعی حالت میں ہوگا۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ یا اللہ، اے اللہ۔ یا زیدو، اے زید۔ یا عمر، اے عمر۔ یا حیو، اے زندہ۔ یا قیوم، اے قائم رکھنے والے۔ مرکب اضافی پر جب حرف ندا داخل ہوگا تو مضاف نسبی حالت میں ہوگا، جیسے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ اب اس پہ اگر حرف ندا یا داخل ہو تو اس کی شکل میں جو تبدیلی آئے گی نسبی حالت کی، وہ ہوگی یا رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب۔ ذوالجلال والاکرام، عظمت اور جلال والا۔ اس پہ حرف ندا داخل ہوا تو یہ ہو جائے گا یا ذوالجلال والاکرام، اے عظمت اور جلال والے۔ اسی طرح امیر المومنین، مومنوں کے امیر، تو اس کو آواز دینی ہو تو ہو جائے گا یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ حرف ندا داخل ہوا تو ہو جائے گا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اس کی مزید مثالیں دیکھیں۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حرف ندا داخل ہوا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے۔ عبدالرحمن، رحمان کا بندہ۔ حرف ندا داخل ہوا یا عبد الرحمن، اے رحمان کے بندے۔ ربنا، ہمارا رب۔ حرف ندا داخل ہوا یا ربنا، اے ہمارے رب۔ ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ حرف ندا داخل ہوا یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو مضاف کے اوپر نسبی حالت ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے کہ یہاں حرف ندا تھا، جیسے یا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تو یہ ہو جائے گا ربنا اغفر لنا۔ ویسے اگر حرف ندا نہ ہوتا تو ربو نہ ہونا تھا۔ اب یہ ربا کے اوپر جو زبر آئی ہے، نسبی حالت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ ربنا مرکب اضافی ہے، اور اس پہ جو نصب آئی ہے یہ یا کے وجہ سے تھی جو حذف ہو گیا۔ اس وجہ سے اگر یا کو حذف کر بھی دیا جائے تو فرق کوئی نہیں پڑتا۔ یا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ یا ربی، اے میرے رب، تو اس کو رب بھی پڑھتے ہیں، اے میرے رب۔
مشہور دعا ہے رب اغفر لی والوالدی، اے میرے رب میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی۔ ایک کیس یہ ہے کہ منادہ اگر معرف باللام ہو تو یا حرف ندا کے ساتھ مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا لگایا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، یا ایھا الانسان، اب دیکھیں الانسان تھا تو اس لیے یا ایھا لگا، صرف یا نہیں لگے گا، الف لام لگا ہوا ہے، معرف باللام ہے، اس وجہ سے اس کو یا ایھا الانسان، اے انسانو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس۔ یہاں بھی آپ دیکھیں نفسن جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، اس وجہ سے النفس آیا تو اس سے پہلے صرف یا نہیں لگا، یا ایتھا داخل کیا گیا اور جملہ ہو گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یا ایھا النبی، النبی آ گیا تو اس سے پہلے بھی یا ایھا لگ گیا، اے نبی۔ یا ایتھا السیدۃ، اے محترمہ۔ یہ لفظ جو سیدہ ہے یہ میڈم کے معنوں میں آتا ہے۔ یا ایھا الناس، چونکہ الناس ہے معرف باللام ہے اس لیے یا ایھا لگا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کبھی یا کو حذف کر کے یا ایھا کی بجائے صرف ایھا اور یا ایتھا کی بجائے صرف ایتھا منادہ پر داخل کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیں، ایھا المرسلون، اے رسولو، اصل میں تھا یا ایھا المرسلون، تو یا کو حذف کر دیا، ہو گیا ایھا المرسلون۔ ایھا الناس، اے لوگو۔ ایتھا العیر، اے قافلے والو۔ ایتھا السیدۃ، اے محترمہ۔ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ یا ابی، اے میرے ابا جان کو، یا آباتے، یا آباتا اور یا آباتا بھی کہنا جائز ہے۔ اسی طرح یا امی، اے میری والدہ، اے میری امی جان، اس کو یا امت، یا امتا اور یا امتا بھی کہنا جائز ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے یا ابت افعل ما تؤمر،